ادراک کر کے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب کوئی فکری گمراہی نظر فریب دلیلوں کا ملمع چڑھا کر معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی بڑی آزمائش ہے کہ آیا وہ ظاہری ملمع سے مرعوب ہو کر حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے یا گمراہی کے تہ تک پہنچ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کے رنگ و نسل کی بنیاد پر باہم خون ریزی شروع ہو جائے تو یہ بھی بڑا زبردست فتنہ ہے۔ اس میں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے نسل، اپنی زبان، بولنے والوں اور اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دے یا حق کو مضبوطی سے تھام کر اپنے صحیح موقف پر ڈٹا رہے۔ جب مسلمانوں کے کسی بھی دوسرے گروہوں میں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ حق اور ناحق کا پتہ چلانا دشوار ہو جائے تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جیسے بعض احادیث میں اندھے بہرے فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ آیا کسی ایک فریق کا ساتھ دے کر خود بھی اس اندھے بہرے فتنے کا حصہ بن جاتا ہے، یا اس فتنے میں پارٹی بنے بغیر اس کے انسداد کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم اس سے اپنا دامن بچا کر وقت گزار دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی ان تمام قسموں کے حالات بہت کھول کھول کر بیان فرما دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے فتنوں کی بڑی فکر تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ کر گریں گے جیسے بارش کے قطرے۔ یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کی جو عمومی حالات احادیث میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ماحول کو واقعی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی تصویر کھینچ رہے ہوں۔ آج ان میں سے چند باتیں مختلف احادیث سے انتخاب اور تلخیص کر کے نقل کر رہا ہوں، ان کو غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں بتایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، یعنی بڑے بڑے انقلابات تیزی سے آئیں گے، نیک عمل کی کمی ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی، اور دین کا حقیقی علم اٹھ جائے گا، بخل اور پیسے کی محبت عام ہوگی، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے، شراب کو شربت کہہ کر حلال کہا جائے گا، سود کو تجارت کہہ کر حلال کہا جائے گا، رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کیا جائے گا، زکوٰۃ کو تجارت بنا لیا جائے گا، اولاد کی خواہش کے بجائے اس سے کراہیت ہوگی، اور بارش سے ٹھنڈک کی بجائے گرمی سے تکلیف ہوگی، اور بدکار سیلاب کی طرف پھیل جائیں گے۔